السلام علیکم دوستو، جب بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو ممکنہ حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، 10 سال تک آپ کا خادم ہوتا ہے، اور 15 سال کا ہونے سے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، ورنہ دشمن تو وہ بن ہی جائے گا۔ آپ یقین مانیں، میں نے جب یہ سنا، مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت سخت لگی کہ 15 سال کا ہونے پر ہمارا بچہ ہمارا دشمن بن جائے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، سارے گھر کا لاڈلا، پیارا، پیاری آنکھوں کا تارا، میرا چاند۔ آپ اسے بھرپور وقت دیتے ہیں، فیملی کا ہر ممبر اسے بھرپور پیار دیتا ہے۔ آپ اسے بھرپور پیار دیتے ہیں، وہ آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے۔ ماں باپ اس کی نظر میں دنیا کے سب سے مہربان، بہادر، ذہین، دولت مند انسان ہوتے ہیں۔ جب سکول میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں چھوٹے بہن بھائی آ چکا ہوتا ہے، آپ کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے بچے کو ملنے والے جو وقت ہے وہ ڈیونٹ ہوتا ہے، اسکول میں دوست بن جاتے ہیں، کچھ اساتذہ ٹیچر رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ آپ یعنی ماں باپ بچے کی پسندیدہ شخصیت کی فہرست میں کہیں تیسرے یا چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ 10 سال بعد یاد رکھیے گا، ایک بار پھر ٹاپ 10 کی لسٹ ہے، وہ بدلتی ہے، پہلے نمبر پر دوست آ جاتے ہیں۔ 10 سال کے بعد پہلا نمبر ہوتا ہے وہ دوست کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ٹیچر اچھا مل جاتا ہے، فلم ٹی وی کا کوئی ایکٹر، کرکٹ فٹ بال کا کھلاڑی آ جاتا ہے۔ اور 10 سال کے بعد جب 15 سال کی عمر آتی ہے تو 15 سال کا ہوتے ہوتے بچہ ماں باپ کی نصیحتیں سن سن کر، مار پٹائی، ڈانٹ کھا کھا کر دیر رات ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس عمر میں اکثر ٹین ایج بچے باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن، اپنے فرینڈ کا دشمن۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں، یعنی ہمارے وطن عزیز پاکستان چیس خطے کا نہیں، بلکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کے ٹین ایج بچوں اور ان کے پیرنٹس کا ہے۔ اگر ہم مغرب میں بچوں اور ان کے پیرنٹس کے مسائل جان لیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے، ہم صبح شام دن رات اپنے بچوں پر صدقے اور واری جائیں، لیکن اس بات سے مطمئن ہو کر آپ لوگ بالکل ایزی بیٹھ نہیں سکتے۔ بچوں کے ساتھ روز بروز اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنی پرورش کے طریقوں میں بہتری لانی ہوگی۔ بچوں کے ساتھ تعلقات ان کی بڑھتی عمر کے ساتھ روز بروز اصلاح کرنی شروع کریں۔ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اسی لیے آپ ان سے عزت سے بات کریں، ان ٹین ایج بچوں کو مکمل فرد سمجھیں، دلیل سے بات کریں، توجہ سے ان کی بات سنیں، غصہ کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بچہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دے۔ اس بات کو تسلیم کریں کہ دنیا کے سارے ٹین ایج بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم بھی کم و بیش ایسے ہی تھے، بس یہ زمانہ الگ ہے۔ بچوں کو اپنے بارے میں بتائیں، یہ بتائیں کہ میں بھی اس عمر میں ایسا ہی تھا، تو بچہ پر بھرپور بھروسہ کر کے اپنے ساتھ پیش آنے والے مشکلات کو شیئر کریں گے۔ صرف اتنا کہیں کہ میں بھی ایسا ہی تھا، بس پھر اس جملے کا جادو دیکھیے۔ ناظرین اکرام، بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کے باپ بشیر نے اپنے ایک بیٹے کو تحفہ دینا چاہا تو ان کے والد نے کہا، اس وقت تک اس تحفے پر راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ایسے ہی تحفظ دیا ہے جیسے اس کو دیا؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسے واپس لے لو، میں ایسی کسی ناانصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ تو بچوں کے درمیان عدل ضروری ہے، اگر ایک بیٹے کو دیں دوسرے کو نہ دیں، پھر سن لیں، آپ کا بچہ آپ سے منصفر ہو سکتا ہے۔
احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ حوصلہ افزائی کیجیے بچوں کی، نہیں ان کام کی، مثلاً اچھا رزلٹ لیا ہے، تعریف کریں۔ بچہ جس چیز کی حوصلہ افزائی چاہتا ہے بچے کو سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نوٹ کیجیے کون سا کام آپ کے بچے خود بخود انتہائی محنت، لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس خوبی کی تعریف کریے، مثلا بچہ سچ بولتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت کی اہمیت کا احساس کرتا ہے، تو جم کر بھرپور انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بچوں کی کامیابی کو منانا سیکھیے، کبھی اپنے بچوں کو لے کر اکیلے نہ نکل جائیے۔ اس دوران آپ صرف سوال کیجیے، 90% زیادہ وقت بچے کو بولنے دیں، اپنے بولنے کے لیے صرف 10% وقت رکھیں، نصیحت نہیں کریں۔ ناظرین اکرام، بچوں کی بات سے باتیں نکالیں، ہر سوال کے جواب کے بعد کیوں، کیسے جیسے سوال در سوال کر کے ان کو باتوں میں الجھائیں۔ شروع میں شاید انہیں اچھا نہ لگے، مگر پھر انہیں عادت ہو جائے گی، پھر وہ خود ہی آپ کو پورے دن کی رودات سنائیں گے۔ جیسا اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کا دن کیسا گزرا، تو وہ ایک لفظی جواب دیں گے، اچھا، اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کون سا پیریڈ میں سب سے زیادہ مزہ آیا، تو اس کے دل کی بات نکلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، پورے دن میں سب سے زیادہ مزہ کس لیکچر میں آیا، آپ سکول میں کس کے ساتھ کھیلے تھے، آج آپ نے کون سی نیکی کی، آج آپ کو کیا کام کر کے فخر محسوس ہوا، آپ کو سکول یا مدرسے کے بارے میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے، سال کی آپ کی پسندیدہ چھٹی کون سی ہے، ہمارے گھر میں آپ کا پسندیدہ کمرہ کون سا ہے، آپ سکول میں جانے یا کس سے ملنے سے گھبراتے ہیں۔ کبھی ایسے نہ پوچھیں کہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا چھیڑ رہا ہے۔ ایسے سوالات اگر آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو پھر ضرور کیجیے، مطلب ایسے سوال پوچھیں جن سے وہ سچ اگلیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، کیونکہ اب ان میں بڑوں جیسی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پنک رہی ہے۔ ہر ایک ٹین ایج بچے کو ایڈونچر اور تھرلر کی طلب ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ایونٹ آرگنائز کیجیے جس میں بچوں کی یہ فطری طلب پوری ہو جائے، مثلاً تیراکی، ہینگنگ، کشتی رانی، سائیکلنگ، کسی نہ کسی آؤٹ ڈور کھیل کے لیے سامان، مواقع اور اجازت فراہم کریں۔ اپنی اولاد پر روزانہ یہ ظاہر کرو کہ تم ان سے خوش ہو، ان کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرو۔ تمہاری اولاد کے کان غصے نہیں، تمہاری رضامندی ہی سنیں۔ سوچو، کیا ان بچوں پر زندگی کی مشکلات بہت ہی کم ہیں؟ کم از کم تم تو اپنی اولاد کو خوش ہونے لینے دو۔ ہر روز دعا کرو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اولاد سے تمہاری رضامندی انہیں کتنا سکھ پہنچاتی ہے۔ ناظرین اکرام، صرف تمہاری رضا سے وہ بہترین زندگی جی سکتے ہیں۔ سو اے والدین، اپنی اولاد پر اپنی رضامندی کا اظہار جاری رکھو، انہیں بد دعا نہ دو کہ تم نے انہیں ہلاکتوں میں گرنے کے لیے نہیں چنا۔ آج کی گفتگو زیادہ تر نوجوان لڑکوں کے متعلق ہے۔ ہو سکتی ہے میری کچھ باتیں آپ کو سخت اور بری لگی ہوں، لیکن کام ضرور آئیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہماری اولاد سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیل و نہار کو رضامندی اور سعادت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔